أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پاکستان سے کچھ عرصے سے پھر جماعت کے متعلق کچھ پریشان کن خبریں موصول ہو رہی ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کے معاندین نے اپنی ذلت آمیز شکست اور ناکامی کے بعد اپنی خجالت مٹانے کے لیے اور کچھ اس طرح جیسے کسی جانور کو زخمی کر دیا جائے تو وہ نئے کسبل کے ساتھ دوبارہ حملہ کرنا چاہتا ہے، زیادہ تلخی کے ساتھ، شدت کے ساتھ حملہ کرنا چاہتا ہے. کچھ اسی انداز سے انہوں نے جماعت کے متعلق اپنی معاندانہ کوششوں کو پہلے سے بہت تیز کر دیا ہے. جگہ جگہ سے مختلف بڑھتے ہوئے مظالم کی خبریں بھی مل رہی ہیں اور بدقسمتی سے سیاسی حالات کچھ اس نوعیت کے ہیں کہ بعض علاقوں میں ہمارے سیاستدان بھی اس صورتحال سے استفادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ ویسا ہی ان کا خیال معلوم ہوتا ہے جیسے کسی زمانے میں دولتانے کا خیال تھا. اور بدقسمتی سے ہماری سیاست میں ماضی سے سبق لینا نہیں آتا اور ایسے تاریخی واقعات جو بارہا دہرائے جا چکے ہوں وہ بھی ہمارے سیاستدان کو دکھائی نہیں دیتے. مستقبل کی نظر بھی کوتاہ ہے اور ماضی کی نظر بھی کوتاہ ہے. صرف قریب کے وقتی مفاد کو دیکھنے کی عادت ہے اور اسی حد تک جا کر نظر ٹھہر جاتی ہے. اس لیے کچھ ایسی پیچیدگیاں ہیں ابھی حالات میں کہ ہمیں دعاؤں سے غافل نہیں رہنا چاہیے. تیسری دنیا کی سیاست میں بالعموم صرف پاکستانی کی بات نہیں بلکہ تمام دنیا میں وہ ممالک جو ابھی ترقی پذیر ہیں ان کی سیاست میں یہ ایک مشترک رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ سیاست خود غرض ہے اور بسا اوقات اصولوں کے سودے بھی کر لیتی ہے. جہاں تک دیانت اور اخلاق کے اعلیٰ تقاضوں کا تعلق ہے سیاست دنیا میں کہیں بھی ہو وہ ان سے بے بہرا ہوتی ہے. خواہ وہ مغرب کی سیاست ہو، خواہ مشرق کی، خواہ شمال کی، خواہ جنوب کی، یا وہ کہیں بھی سیاست میں اعلیٰ اخلاقی اقدار دکھائی نہیں دیں گی. اس لیے جو چیز جہاں مل نہیں سکتی وہاں اس سے توقع نہیں رکھنی چاہیے. لیکن ایک فرق بہرحال ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کہ مغربی ترقی یافتہ ممالک میں کسی دباؤ کے تابع بھی اصولوں کے سودے نہیں کیے جاتے
اور بارہا آپ کو ایسے سیاسی رہنما دکھائی دیں گے جو پورے طاقت کے عروج میں ہوتے ہوئے بھی حکومت سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، مگر کسی قیمت پر بھی اصولوں کے سودوں پر تیار نہیں ہوتے۔ یہ نظارے آپ کو مشرق میں دکھائی نہیں دیں گے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، سوائے ایک تاریخی موقع کے جبکہ سیاست کے میدان میں ایک ایسا روشنی کا سورج ابھر رہا تھا جو سیاستدان نہیں تھا لیکن ایک بااصول اور سچا اور قوم کا ہمدرد انسان تھا، یعنی قائد اعظم۔ قائد اعظم کو بعض لوگ یعنی خصوصاً مغربی ناقدین جب اپنی سیاست کی اینکوں سے دیکھتے ہیں تو ان میں نہرو کے مقابل پر ان کو بہت سی خامیاں دکھائی دیتی ہیں۔ بہت سی جگہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا سیاستدان ہوتا تو لوچ دکھاتا، نرمی اختیار کرتا، کچھ رستہ بدل کے چلتا، لیکن ایک ایسا سیاستدان ہے جس کی اتنی عزت کی جاتی ہے اور اس کے باوجود جہاں کہیں بھی سیاست کی آزمائش ہوئی وہاں اس نے اپنے اصولوں کے مقابل پر وقتی مفاد کو ٹھکرا دیا اور کسی قسم کی نرمی نہیں دکھائی، جبکہ ہر موقع شناس ایسے مواقع پر نرمی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس لیے قائد اعظم کو ایک سخت اکھڑ انسان کے طور پر پیش کرتے ہیں جس کو حالات نے بنا دیا، حالانکہ یہ تجزیہ بالکل غلط ہے اور غیر درست ہے۔ قائد اعظم اتنے بااصول انسان تھے کہ ایک موقع ایسا بھی ان کی زندگی میں آیا جب وہ کانگریس سے مایوس ہوئے اور مسلمانوں کے حالات پر نظر ڈال کر انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ سچائی کی خاطر تلخی کی راہوں پر قدم نہیں مار سکیں گے اور ہر طرح میرا ساتھ نہیں دے سکیں گے، تو انہوں نے سیاست سے کلیتاً کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اور جیسے بعض بچے روٹھ جاتے ہیں اس طرح یہ بالغ نظر انسان روٹھ کر انگلستان میں آ کے بیٹھ گیا اور تمام دوستوں اور مداحوں کو یہ واضح اطلاع دے دی کہ آج کے بعد میں ہندوستان کی سیاست میں کوئی دخل نہیں ہوں۔ اس موقع پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر نے دیکھا کہ اگر ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے کوئی نجات کی راہ سیاست کے لحاظ سے ہے تو وہ قائد اعظم کے پیچھے چل کر ہی مل سکتی ہے، یعنی محمد علی جناح۔ اور محمد علی جناح ہی سے آج ہندوستان کے مسلمانوں کا تمام مفاد وابستہ ہے۔ اس زمانے میں ہمارے مولانا عبد الرحیم صفدرد یہاں انگلستان میں امام ہوا کرتے تھے۔ حضرت مسلم موعود نے ان سے فوری رابطہ پیدا کیا اور کہا کہ جس طرح میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس طریق پر قائد اعظم سے جا کے، قائد اعظم تو اس وقت غالباً نہیں کہلاتے تھے، محمد علی جناح سے جا کے ملیں اور ان کو بتائیں کہ اسلام مسلمانوں کی زندگی اور موت کا سوال ہے، آپ کی کامیابی یا ناکامی اس کے مقابلے پر کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ناکام رہنما کے طور پر مر جائیں، لیکن ایک عظیم قوم کی زندگی کی خاطر ایسی قربانیاں کوئی بھی حقیقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ آپ واپس آئیں اور دوبارہ مسلمانوں کی قیادت کو اپنے ہاتھ میں سنبھالیں۔ اس وقت قائد اعظم کا رد عمل شروع میں تو بہت سخت تھا، جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ بااصول انسان تھے، لیکن بااصول انسان جب بات کو سمجھ جاتا ہے تو پھر نرمی بھی اختیار کرتا ہے۔ یہ وہ فرق ہے جو مغربی آنکھ نے میں دیکھا نہیں اور قائد اعظم کو ایک ایسے ریجڈ انسان کے طور پر، ایسے سخت انسان کے طور پر پیش کیا ہے جو گویا بات سمجھنے کے بعد بھی راہ بدلنے پر آمادہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ لیکن اور باتوں کو چھوڑ دیں تو یہ ایک واقعہ ہمیشہ کے لیے اس الزام کو قائد اعظم سے دھونے کے لیے کافی ہے۔
اس زمانے میں مسجد لندن کی حیثیت آج کے مقابل پر کچھ بھی نہیں تھی، چند گنتی کے احمدی تھے، اور درد صاحب مرحوم کو قائد اعظم جانتے بھی نہیں تھے۔ اچانک ایک امام مسجد کا جو خود ایک غیر معروف انسان ہو، ان کے پاس پہنچنا اور یہ درخواست کرنا کہ آپ اپنا فیصلہ بدل دیں اور دوبارہ واپس جائیں، ہندوستان کی سیاست میں حصہ لیں اور پوری طرح بھرپور قوم کی پوری طرح بھرپور نمائندگی کریں۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ میت ہمارے عبدالرحیم صفدر مرحوم کو قائد اعظم سے بحث تمہیز میں گزرا، قائد اعظم کے ساتھ بحث تمہیز میں گزرا، ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ بالآخر جب قائد اعظم نے سمجھ لیا کہ ہاں واقعتاً ان کا موقف درست ہے اور میرے لیے اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ہو مجھے باہر ہندوستان واپس پہنچ کر مسلمانوں کی خدمت کرنا چاہیے، تو انہوں نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا۔ اور آپ کے تاریخ دان اس بات کو مستند کتابوں میں لکھ چکے ہیں۔ قائد اعظم نے خود اس بات کا اقرار کیا کہ ایسے زندگی کے اہم موڑ پر مجھے سیدھی راہ دکھانے والا لندن مسجد کا امام تھا، جہاں اس وقت میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ ایک ایسا بے خوف، باصول اور بامراد رہنما تھا جس کا کامیابی جس کے قدم چومتی تھی، باوجود اس کے کہ کامیابی کے حصول کے لیے وہ اصول چھوڑ کر جھکنا نہیں جانتا تھا۔ کسی ایک موقع پر زندگی میں آپ نے اصول کا سودا نہیں کیا۔ چنانچہ اس زمانے میں جب کہ پاکستان کا قیام اتنی اہمیت رکھتا تھا اور خود قائد اعظم نے آخر پر جو برِ صغیر کے سیاسی حل کا رستہ تجویز کیا تھا، اس کی کامیابی اور ناکامی کا سوال تھا۔ بظاہر ایک شخص کی کامیابی اور ناکامی کا بھی نہیں، بلکہ ساری قوم کی کامیابی اور ناکامی کا سوال تھا۔ ایسے موقع پر ایک سیاستدان جتنے بھی اپنے موافق اور مؤید اکٹھے کر سکتا ہے وہ سمیٹتا چلا جاتا ہے۔ کسی کو کچھ لالچ دیتا ہے، کسی کو کچھ لالچ دیتا ہے، کسی سے کسی بات پہ سودے ہوتے ہیں، کسی سے کسی اور بات پہ سودے ہوتے ہیں، اور اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اس موقع پر اتنے بڑے اصول داؤ پر لگے ہوئے ہیں کہ چند چھوٹے چھوٹے اصولوں کی قربانی دے دینا اس کے مقابل پر کوئی بھی حقیقت نہیں رکھتا۔ ایسے موقع پر قائد اعظم کی ایک بہت بڑی آزمائش خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوئی، اور دراصل اس آزمائش پر ان کا پورا اترنا ہی ان کی زندگی کو بامراد کرنے کا فیصلہ کر گیا۔ تمام ہندوستان میں تمام مذہبی جماعتیں ہیں، مسلمانوں کے اندر تمام مذہبی جماعتیں سوائے جماعت احمدیہ کے قائد اعظم اور پاکستان کے مخالف تھیں۔ مسلمان حق میں تھے، لیکن سب مسلمان حق میں نہیں تھے۔ جہاں تک مذہبی جماعتوں کا تعلق ہے، بحیثیت تنظیم اگر تمام نہیں، ہو سکتا ہے میری یادداشت میں غلطی کی ہو، لیکن بھاری اکثریت وہ تمام معروف مذہبی جماعتیں جو آج پاکستان پر قابض ہیں، وہ ساری کی ساری قائد اعظم کے مخالف تھی اور پاکستان کے تصور کے مخالف تھی۔ لیکن ایک بات پر وہ اپنے موقف بدلنے پر آمادہ تھی، اور وہ چھوٹی سی بات یہ تھی کہ قائد اعظم سے انہوں نے درخواست کی کہ اگر آپ مسلمانوں میں سے احمدیوں کو نکال دیں اور ان کی غیر مسلم حیثیت تسلیم کرتے ہوئے ان کو مسلم لیگ سے خارج کر دیں، تو ہم اپنا تمام عمر کا سیاسی موقف تبدیل کر کے آپ کے پیچھے لگنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ شرط مان لیں تو باقی ساری باتیں بلا شک ہم آپ کی تسلیم کر لیں گے۔ کتنا عظیم شان دباؤ تھا۔ ساری زندگی
कि जंग का नतीजा इस बात पर मुनहसर था, और एक सियासतदान, एक दानिशवर जो मुल्की हालात से बाखबर हो, जो फ़िरक़ों की बाहमी तनासुब के आज़ाद व शुमार से वाकिफ़ हो, उसके लिए ये नामुमकिन है कि एक सियासतदान के तौर पर ये फैसला करे कि मुसलमानों की भारी अक्सरियत की नुमाइंदा मजहबी जमातों को नज़रअंदाज करते हुए, रद्द करते हुए, मुखालिफ बनाते हुए एक छोटी सी मजहबी जमात को कबूल कर ले, महज इसलिए कि उसके नज़दीक उसूल का तकाजा यह था कि अक्सरियत की राय को रद्द की जाए और रद्द कर दिया जाए और एक छोटी अक़लियत जमात की राय को कबूल कर लिया जाए। चुनांचे कायदे आज़म ने इंतहाई दबाव के बावजूद उनकी इस बात को कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा, मेरे नज़दीक मुसलमान सियासत में बुनियादी तौर पर यही असल हमेशा कायम रहेगा कि जो शख्स अपने आप को मुसलमान कहता है उसका हक है कि बहैसियत मुसलमानों की सियासत में हिस्सा ले। जो शख्स अपने मुंह से अपने इस्लाम का इनकार करता है उसका कोई हक नहीं कि वो हमारे साथ शामिल हो। ये इतनी सी बात थी। चुनांचे उन्होंने अहमदियों की मेंबरशिप रोकने की बजाय बाकायदा एक तारीखी फैसले के ज़रिए ये ऐलान किया कि हर अहमदी मुस्लिम लीग का मेंबर बन सकता है, और इसके नतीजे में दूसरी तमाम मजहबी जमातें अगर नाराज़ होकर अपनी मुस्लिम लीग की मेंबरशिप से अलग होती हैं तो होने दो। ये वो उसूली फैसला था जिसके नतीजे में दरअसल कायदे आज़म कामयाब हुए। ये वो उसूली फैसला था जो खुदा को पसंद आया। ये वो इंसाफ और तक़वा की बात थी जिसने दर हकीकत एक हारी ही बाजी को जिता दिया। मैं समझता हूँ ये इसी फैसले की बरकत थी कि एक अजीम इनकलाब रूनुमा होना शुरू हुआ। इस फैसले से पहले खुद पंजाब में भी कायदे आज़म के हम ख्यालों को कोई ताकत हासिल नहीं थी। एक यूनियनिस्ट हुकूमत थी खिज़र हयात की, जो मुस्लिम लीग के मुखालिफ और कांग्रेस के असूलों से मुत्तफिक थी, और जिस पंजाब जो आज पाकिस्तान की जान है, उस पंजाब में भी अगर मुस्लिम लीग की कोई हैसियत नहीं थी तो अंदाज़ा करें कि उस वक्त ये फैसला करना कि तमाम बड़ी मजहबी जमातें जिससे नाराज़ हो जाएं, एक ऐसा फैसला करना जिससे तमाम बड़ी मजहबी जमातें नाराज़ हो जाएं और एक छोटी सी अक़लियत को खुश करने की खातिर नहीं बल्कि अपने असूल पर कायम रहने की खातिर उस छोटी सी अक़लियत को तरजीह दे देना, ये वो फैसला था जिसने हालात की क्या पलट दी। देखते देखते वो बड़े बड़े उलमा जो कायदे आज़म को रद्द कर चुके थे, उनके प्लेटफॉर्म उनके कदमों तले से खिसकने शुरू हुए और कायदे आज़म के कदमों की तरफ बढ़ने लगे। वो कदम जो उन प्लेटफार्मों की तरफ लालच की वजह से नहीं बढ़े थे, खुदा ने उन प्लेटफार्मों को उनके मालिकों के कदमों के नीचे से निकाल दिया और वो प्लेटफार्म कायदे आज़म की तरफ बढ़ने लगे। यहाँ तक कि एक ऐसा रेला आया कि जिसमें ये उलमा हवाओं में लटके हुए रहे और इनके नीचे की तमाम ज़मीन निकल गई थी। ये है वो उसूल की बात जो बदकिस्मती से आज तक हमारे सियासतदान ने नहीं सीखी। इस वक्त जो पाकिस्तान में सूरत हाल है उसमें भी इसी किस्म की बाज़ बातें हैं जिनके फैसले होने वाले हैं। उलमा का हमेशा से ये दस्तूर रहा है, यानी अहमदियत के मुखालिफ उलमा का, कि वो खौफ दिलाकर और धमकियां देकर सियासतदान को मरूब करने की कोशिश करते हैं और शुरू में उनको सिर्फ इतनी बात दिखाते हैं कि हमारा मुतालबा तो इसके सिवा कुछ नहीं कि एक छोटी सी जमात को मरदूद करार दे दो,
اور اس کے خلاف ہر قسم کی زیادتیوں کو برداشت کر جائے. جہاں تک اکثریت کا تعلق ہے وہ تمہارے ساتھ رہے گی، تم ہماری زبان کے چرخوں سے بھی بچے رہو گے، اور ساری قوم میں تمہاری مقبولیت ہوگی کہ ایک ایسی جماعت کو تم نے رد کیا ہے جس جماعت کو قوم بحیثیت مجموعی طور پر رد کر چکی ہے. اور یہ اکثریت کا فیصلہ ہے. یہ بات کو بیچ میں سے چھپا جاتے ہیں کہ دنیا کی کسی اکثریت کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ انصاف پر قبر رکھ سکے، اور انصاف کے تقاضوں پر جمہوریت کی راج دہانی نہ کبھی پہلے ہوئی تھی نہ آئندہ کبھی ہو سکتی ہے. جمہوریت کا مقصد انصاف کا قیام ہے، اس لیے جمہوریت کی طاقت کو استعمال کر کے انصاف کی قربانی نہیں دی جا سکتی، اور اصولوں کی قربانی نہیں دی جا سکتی جن کے بغیر جمہوریت چل نہیں سکتی. تو اس حصے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اور اسے چھپاتے ہوئے باقی بات کو بڑی عمدگی اور بڑے منطقی انداز میں سیاستدانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پھر سارے ملک میں شور غوغا مچاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، اور ایک مہم چلا دیتے ہیں اخباروں میں دھمکانے کی، مروب کرنے کی. وہ کہتے ہیں دیکھو اتنی سی بات ہے، خبردار جو اس جماعت کی کسی نے تائید کی، اگر تم نے تائید کی تو ہم شور مچائیں گے اور عوام کو بتائیں گے، ان کو کہیں گے گلیوں میں نکلو، یہ لوگ فلاں نواز ہیں اور فلاں کی تائید میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے ذریعے سے طاقت میں آئے تھے، ان کے ساتھ ان کی ساز باز ہے، اور یہ اور وہ فضل کے عریب و غریب ایسی کہانیاں ہیں جنہیں وہ دھمکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. جہاں تک موجودہ حکومت کی سیاسی پارٹی کا تعلق ہے، میں جانتا ہوں کہ ان میں سے بھاری اکثریت ایسی ہے جو بدنیت نہیں ہے، ان کے اصول بھی آزاد تھے. انہوں نے عوام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم سیکولرزم کے نام پر آ رہے ہیں، اور ان کے منشور میں یہ بات داخل تھی. عوام نے سب کچھ دیکھ کر سوچ سمجھ کر ان کے حق میں ان کی تائید میں فیصلہ کیا، لیکن جب سیاسی دباؤ بڑھنے شروع ہوں تو اس وقت سیاستدان کی اندرونی انٹیگریٹی، اس کے اصولوں پر قائم رہنے کی طاقت کا امتحان ہوا کرتا ہے. کیا اس امتحان پر یہ سارے پورے اتر سکیں گے یا نہیں، یہ ہے فیصلہ جو آج ہونے والا ہے. جہاں تک میں پاکستان کے حالات کو جانتا ہوں، میرے نزدیک وہ سیاستدان جو نیک نیت ہیں ان میں بھی مضبوط قوا کے مالک بہت کم لوگ ہیں. ایسے کردار کے مالک جو پوری عظمت کے ساتھ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو چیلنج کر سکتے ہوں اور اصولوں کے سودوں پر تیار نہ ہوں، ایسے بہت کم ہیں. بھاری اکثریت ان شرفاء کی ہے جن کی زبان ہوا کی تائید میں تو چلا کرتی ہے، ہوا کے مخالف نہیں چلا کرتی. جن کے ہونٹوں سے جو آواز بلند ہوتی ہے وہ نکار خانے کے شور کے مطابق ہوا کرتی ہے. اس طوطی کی آواز نہیں جو نکار خانے کے مقابل پر باوجود کمزور اور نحیف ہونے کے پھر بھی آواز بلند کرنے کی ضرورت کرتا ہے. اس لحاظ سے ہمارے ملک میں سیاسی لحاظ سے ہمیشہ عدم استحکام رہا، اور قائد اعظم کے بعد بدنصیبی سے قوم نے پھر کبھی باصول سیاست کا منہ نہیں دیکھا. یہ وہ حالات ہیں جن کی وجہ سے کچھ خطرات دکھائی دیتے ہیں. بہرحال جہاں تک جماعت کا تعلق ہے، ایک اور پہلو بھی ہماری کمزوری کا یہ ہے کہ اصول کی خاطر ہم نے خود سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رکھی ہے. وہ ووٹ جس کی قیمت سیاستدان کی نظر میں ہوا کرتی ہے وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے. ان سکوں سے جیب خالی ہے جو سیاستدان کی ہمدردی خرید لیا کرتے ہیں.
نہ وہ ظاہری سکے ہیں نہ وہ سیاسی سکے ہیں ہمارے پاس، اس لیے جماعت بالکل تہی دامن ہے اس پہلو سے۔ اس لیے سوائے اس کے کہ کوئی سیاستدان عظیم کردار کا مالک ہو، بے انتہا باصول ہو، اور قوم کی آخری فلاح کی منزل کی طرف اس کی نظر ہو، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر سے خوف کھا کر اپنے اصول کی راہ بدلنے پر کسی طرح آمادہ نہ ہو، اس کے سوا وہاں حالات کے سدھرنے یا سدھرے رہنے کی کوئی اور صورت نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان کے حالات میں جہاں تک میں مطالعہ کر رہا ہوں، مجھے دو قسم کے سیاستدان حکومت کی پارٹی کے اندر دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک وہ ہیں، بلکہ تین قسم کے کہنا چاہیے۔ ایک وہ ہیں جن کو جماعت سے ہمدردی ہے، جو باصول تو ہیں لیکن اپنے اصولوں کی حفاظت کی طاقت نہیں رکھتے، جو شریف تو ہیں لیکن ان کی شرافت کی زبان میں جرأت کا فقدان ہے۔ وہ بے چین ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ان کی کچھ پیش نہیں جاتی۔ ایک طبقہ سیاستدانوں کا وہ ہے جو ذاتی طور پر شریف النفس ہے، لیکن جماعت سے ویسے کوئی ہمدردی نہیں رکھتا، اور اصولوں پر قائم رہنے کا بھی کوئی خاص تجربہ یا سلیقہ ان کو نہیں ہے۔ ساری عمر ایسی سیاست کی پیروی کی ہے جو رستوں کے مطابق رخ بدلا کرتی ہے، اپنی مرضی کے مطابق رستے نہیں بنایا کرتی۔ اور یہی بڑا فرق ہے ہمارے ملک کی سیاست اور مغربی سیاست میں۔ یہاں پہلے منازل معین کی جاتی ہیں اور اطراف کی تعین کی جاتی ہے، پھر راہ تجویز کی جاتی ہے جو کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ آرام کے ساتھ قوم کو منزل تک پہنچا دے۔ ہمارے ملک میں گھسے پٹے رستوں کی پیروی کی جاتی ہے، خواہ وہ منزل سے بھی ہٹا دیں۔ اس لیے یہ بڑا فرق ہے۔ ان کو عادت ہے قوم کے خیالات کو جانچ کر، خواہ وہ صحیح ہوں خواہ وہ غلط ہوں، ان کے پیچھے چلنے کی، تاکہ قوم کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم ان کے رہنما ہیں جو ان کے خیالات کو بدلنے پر بھی آمادہ ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ بظاہر یہ لوگ رہنما ہوتے ہیں، لیکن عملاً عوام الناس ان کے رہنما ہوتے ہیں۔ اب یہ جو چیز ہے، اس میں ایک فرق دکھانا ضروری ہے۔ دنیا میں ہر جگہ عوام کے خیالات کی اور خواہشات، عوام کے خیالات اور خواہشات کا احترام کیا جاتا ہے، اور کوئی بھی دنیا کی سیاست نہیں ہے جو عوام کی نبضوں پر انگلیاں رکھے بغیر اپنے فیصلے کرے۔ لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں اس میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ دنیا کے باشعور اور بالغ نظر سیاستدان عوام کے خیالات اور جذبات پر نظر تو رکھتے ہیں، لیکن جب یہ سمجھتے ہوں یہ جذبات اور خیالات خود قوم کے لیے مہلک ہیں اور خود سیاست کے لیے مہلک ہیں، تو پھر ان خیالات اور جذبات کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر وہ تبدیل نہ ہو سکیں تو خود الگ ہو جاتے ہیں اور ان خیالات کی پیروی نہیں کرتے۔ اس کو حقیقت میں رہنما کہا جاتا ہے۔ جب بنگلہ دیش ٹوٹنے والا تھا، اس سے پہلے پاکستان، مشرقی پاکستان ٹوٹنے والا تھا اور بنگلہ دیش بننے والا تھا، اس سے پہلے شیخ مجیب الرحمان صاحب سے ایک دفعہ مجھے تفصیلی گفتگو کا موقع ملا۔ ان کو میں نے ہر پہلو سے سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ اپنے راستے کو تبدیل کریں، اور جس راہ پہ آپ چل پڑے ہیں یہ قوم کے لیے شدید نقصان دہ ہوگا۔ چنانچہ ایک موقع پر میں نے ان سے کہا
اور مجھے افسوس ہے کہ مجھے ان سے یہ کہنا پڑا جس کی مجھے خیال تھا کہ ان کو بہت تکلیف پہنچے گی، کہ میں نے بہت سے دنیا کے سیاستدانوں سے ملاقاتیں کی ہیں، بہت سے لیڈروں سے میں واقف ہوں، لیکن آج تک میں نے کبھی دنیا میں اتنا کمزور سیاستدان نہیں دیکھا جتنے آپ ہیں۔ ان کا تو یوں لگتا تھا جیسے اشتعال سے اپنے آپ پر قابو نہیں رہے گا، ایک دم جس طرح کسی کی گہری چوٹ کسی کمزور نازک جگہ پر لگائی جائے، اس طرح ان کا رد عمل ہوا۔ لیکن ان میں بہرحال بڑی بہت سی خوبیاں تھیں، یوں تو نہیں کوئی قوم کا رہنما بن جایا کرتا۔ انہوں نے اپنے آپ پر حوصلے سے اپنے جذبات کو برداشت کیا، ان پہ قابو پایا، اور مجھے کہا کہ یہ عجیب بات آپ کر رہے ہیں، ساری قوم میرے پیچھے، سارا مشرق پاکستان میری آواز پر لبیک ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں اتنا کمزور سیاسی رہنما کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو قوم نے آگے لگایا ہوا ہے، آپ نے قوم کو پیچھے نہیں لگایا ہوا، اور آپ ایک انچ بھی رستہ بدلنا چاہیں تو قوم آپ کو دھتکار کر ایک طرف پھینک دے گی، اور آپ میں طاقت نہیں ہے رستہ بدلنے کی۔ اس لیے میں جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں بالکل وقت ضائع کر رہا ہوں۔ آج آپ اگر ادنا سی آواز بھی بلند کریں کہ جو میں آپ کو باتیں جس طرف میں پہلے لے کے جا رہا تھا وہ راہ غلط ہے اور ہمیں اس راہ کو تبدیل کرنا چاہیے، تو آپ کو قوم ہلاک کر دے گی۔ اس لیے آپ رہنما، طاقتور رہنما کیسے ہو گئے؟ بس یہ فرق ہوا کرتا ہے، سیاستدان آگے ہی ہوا کرتا ہے، لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ قوم نے اس کو آگے لگا رکھا ہے یا وہ قوم کو پیچھے پیچھے لے کر چل رہا ہے۔ تو قوم کو آگے لگنے والے سیاستدان تو بکثرت ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن قوم کو پیچھے لگانے والے سیاستدان، وہ جو اصولوں کے پابند سیاستدان ہوا کرتے ہیں، عظیم حوصلوں اور عظمتوں کے مالک ہوتے ہیں، ان کا فقدان ہے، اور یہی بحران ہے سیاست کا جس نے پاکستان کی سیاست کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ تو ایسے طبقے سے یہ توقع رکھنا جن کی تربیت یہ نہ ہو، جو نبضوں پر ہاتھ رکھتے ہوں کہ اگر ڈوب رہی ہیں تو ہم ساتھ ڈوب جائیں گے، اس پر آمادہ ہوں، نبضوں کو بدلنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، ان میں یہ استطاعت نہ ہو کہ ڈوبتی نبضوں کا ساتھ نہیں دینا اور ابھرتی نبضوں کو ساتھ دینا ہے اور ڈوبتی ہوں کو ابھارنا ہے، وہ سیاستدان رہنما بننے کے کیسے اہل ہو سکتے ہیں؟ لیکن ایسے بھی ہیں۔ اور ایک معمولی طبقہ ایسا بھی ہے جو احراری مزاج ہے اور پیپل پارٹی میں داخل ہے، وہ ایسے موقع پر باہر کی آواز کو اندر پہنچاتا ہے اور بڑھا چڑھا کے پہنچاتا ہے، اور ان خطرات کو جو محض گیدڑ بھبکیوں کی حیثیت رکھتے ہیں ان کو حقیقت بنا کے دکھاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو باصول سیاستدان ہیں لیکن کمزور، ان کے دلوں پر بار بار حملے کرتا ہے، ان کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، ان کے حوصلے پست کرتا ہے کہ خبردار، اب اگر تم نے کسی اصول کی خاطر اس جماعت کا ساتھ دیا تو تم دیکھنا کہ تم صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے، تو صفحہ سیاست سے مٹا دیے جاؤ گے۔ حالانکہ وہ بھول جاتا ہے کہ ہمیشہ جب بھی واقعہ ہوا ہے ہمارے سیاسی افق پر، اس سے برعکس واقعہ ہوا ہے۔ صفحہ سیاست سے وہ مٹائے گئے ہیں اور بار بار مٹائے گئے ہیں جنہوں نے اصولوں کو مٹنے دیا ہے، جنہوں نے اصولوں کی خاطر اپنے وجود کو مٹانے کا فیصلہ کیا ہے، وہ کبھی نہیں مٹائے گئے، اور ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی پہ ان کے نام ثبت ہو چکے ہیں۔ ایک ملک میں کبھی یہ واقعہ نہیں ہوا، دو ملکوں میں نہیں ہوا، ہمیشہ ساری دنیا میں ہمیشہ یہی ہوتا چلا رہا ہے۔ اس لیے پاکستان میں جو موجودہ حالات ہمیں دکھائی دے رہے ہیں ان میں بدنصیبی حوصلہ رکھنے والے باشعور بالغ نظر سیاستدانوں کے فقدان کی بدنصیبی ہے۔ لیکن جہاں تک انسانی کوشش کا تعلق ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان لوگوں کو تنبیہ کرتے چلے جائیں اور ان کو خبردار کریں اور ان کو ہوشیار کریں، ان کو سمجھائیں اور ان کو دکھائیں کہ جن راہوں کی تم پیروی کرتے ہوئے دکھائی دینے لگے وہ ہلاکت کی راہیں۔ اس کے بعد ہم پر پھر
वही हुक्म नाजिल हो जाता, हुक्म इतलाक पाता है जो हमारे आका पर इतलाक पाया था, इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। अगर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ये फरमाता है कि तेरी हैसियत सिर्फ नसीहत करने वाले की, तू उन पर दारोगा नहीं, तो हम हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाके पा हम भला कहाँ ये हैसियत रखते हैं कि अपने आप को दारोगे बना बैठें और मुज़क्किर की हैसियत से बाहर छलांग लगाएं। लेकिन मुज़क्किर की हैसियत भी बड़ी मुश्किल हैसियत है, दारोगे से ज़्यादा मुश्किल हैसियत है। बड़े सब्र के तकाजे हैं इस हैसियत में, बड़े मराहिल हैं जिन पर सबात कदम इख्तियार करना बड़ा मुश्किल काम हुआ करता है। लेकिन बहरहाल हमारे मुक़द्दर में यही एक रास्ता लिखा हुआ है, इसी रास्ते पर हमने चलना है और ज़रूर चलना है। हर मुश्किल, हर मुसीबत को बर्दाश्त करके भी इस पर चलना है। इसलिए जमात का फ़र्ज़ है कि कौम को मुतनब्बे करे और समझाए, और आज के सियासतदान को खा वो पार्टी की, हुकूमत की पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो या हुकूमत से बाहर की पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, खूब अच्छी तरह खोल कर दिखाए कि पाकिस्तान की सियासत को तबाह करने में सबसे बड़ा, बल्कि शायद एक ही हाथ है और वो मौलवी का हाथ है। जिन मुल्कों में मुल्लायत का अजाब नाज़िल नहीं हुआ वहां सियासतें आज़ाद हैं, और मुल्लायत से मुराद मेरी सिर्फ मुसलमानों में जो ख़ास किस्म के उलमा हैं वो नहीं है, बल्कि मुल्लायत से मुराद मजहबी जुनून का गलबा है। जिस हैसियत से मैं मुल्लायत की बात कर रहा हूँ, ये मुल्लायत खा हिंदुइज़्म में नज़र आए, खा बुद्धिज़्म में नज़र आए, खा ईसाइयत में नज़र आए, खा यहूदियत में नज़र आए, जहां भी जब भी मुल्लायत सियासत में दाखिल हुई है और सियासी मिजाज पर उसने कब्जा किया है, वहां हमेशा सियासत को उसने हलाक करके रख दिया है, और फिर सियासत इस जहर के बाद जिंदा नहीं बच सकी। पाकिस्तान में बारहा ये तजुर्बा हो चुका है। कहते ये हैं कि बस इतनी छोटी सी बात है तुम मान जाओ, लेकिन बुनियादी बात यह है कि अगर किसी एक मुल्क के किसी छोटे से तबके पर भी कानून के तौर पर कोई सियासी जमात जुल्म करने पर आमादा हो जाए, तो ये रास्ता खुल जाता है जो फिर कभी बंद नहीं हो सकता। जिस असूल के जरिए, जिस असूल की कुर्बानी के जरिए मुल्लायत को सियासत पर किसी एक जगह गलबा होता है, वो फिर वहां नहीं ठहरा करता, वो आगे अपनी जगह बढ़ाना शुरू करता है, और चूंकि एक दफा रास्ता खुल जाता है फिर उस रास्ते को बंद करना सियासतदानों के लिए आसान नहीं हुआ करता। इसकी तफसील में जाने का वक्त नहीं है, लेकिन जमात अहमदिया पाकिस्तान की तारीख से भी वाकिफ़ है, हिंदुस्तान की तारीख से भी वाकिफ़ है, यानी जमात के जितने भी दानिशवर हैं, तालीम याफ्ता तबका है, उनके लिए मुश्किल नहीं है कि वो इसकी मिसालें तलाश करें और अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में जिनसे भी गुफ्तगू हो उनको समझाते वक्त वो मिसालें उनके सामने पेश करें, उनको बताएं कि किस तरह गलती की जाती है। एक दफ़ा जब मुल्लायत को मज़हब पर सियासत में दखल देने की इजाज़त दे दी जाए तो फिर वो वहाँ नहीं रुका करती और आगे बढ़ती है, और यही वो सिलसिला था जो एक छोटे से नुक्ते से आगाज हुआ और फिर आखिर शरई अदालतों और शरई कोर्ट्स और फिर शरीयत किताबें तमाम सियासत के कलाकमा करने पर मुंतज हुआ। 8वीं तरमीम जिसको आप कहते हैं, उसमें जमात अहमदिया के ऊपर मजालिम की भी एक शिक है, लेकिन दरअसल ये वो शिक है जो जिससे सारी सियासत की बर्बादी का आगाज हुआ था। 1974 की तरमीम की बात नहीं मैं कर रहा, 1973 के आईन में यह शिक रख दी गई थी
کہ کوئی غیر مسلم کوئی احمدی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس نہیں بن سکتا اور پاکستان کا صدر نہیں بن سکتا. الفاظ یہ تھے یا کچھ مختلف تھے، لیکن مفہوم اس کا یہی تھا. چنانچہ میں نے اس زمانے میں پیپل پارٹی کی سیاستدانوں میں سے بات کی. ان کو میں نے کہا کہ آپ نے کیوں یہ ترمیم رکھی ہے، یہ قانون میں یہ شق کیوں رکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ نے کوئی ملک کا صدر بننا یا آپ کی نیت کوئی چیف جسٹس بننے کی، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پڑتا، کیونکہ کسی احمدی نے کبھی پاکستان کے صدر بننے کا یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بننے کا خواب نہیں دیکھا. لیکن آپ کو فرق پڑتا ہے اور قوم کو فرق پڑتا ہے اور پڑے گا. یہ وہ آپ نے سوراخ رکھ لیے ہے جس سوراخ سے ملا داخل ہوگا اور دن بدن آپ کے لیے ایک مصیبت کا موجب بنتا چلا جائے گا. ہمیشہ کے لیے ایک سردردی ہے جو آگے بڑھتی چلی جائے گی. آپ کے لیے جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی. جب ایک دفعہ آپ نے اصول کا سودا کر لیا تو پھر آگے جا کر اور اصول قربان کرنے پڑیں گے. میں نے ان کو سمجھایا کہ جماعت احمدیہ میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو یہ خواہش رکھتا ہو، لیکن آپ یہ بتائیں کہ اس کے باوجود اگر ساری قوم یہ فیصلہ کرے کہ کوئی احمدی صدر ہونا چاہیے تو آپ کا یہ قانون کیوں روکے گا اس کو؟ سیدھی اصولی بات یہ ہے کہ جمہوریت میں اکثریت کا فیصلہ جاری ہونا چاہیے اگر وہ ان دائروں میں ہے جن دائروں سے جمہوریت کا تعلق ہے. یہ بنیادی شرط ہے. تو اگر پاکستان کے جمہور چاہتے ہوں کہ کوئی احمدی مسلمان ملک کا صدر بن جائے تو کیوں اس کو روکا جائے گا؟ آپ کو کیا حق ہے جو اس وقت اقلیت ہو چکے ہوں گے؟ اور اگر اکثریت یہ نہیں چاہتی تو خطرہ کیا ہے؟ اس قانون کے ہونے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ اس لیے ایک ایسے فرضی خطرے کے خیال سے آپ نے اس شک کو رکھ لیا ہے، بلکہ میں نے کہا کہ فرضی خطرہ بھی نہیں، مولوی کو خوش کرنے کی خاطر یہ جانتے ہوئے کہ کوئی ایسا خطرہ نہیں، آپ نے ایک شک اس قانون میں رکھ لی ہے جو شک یہاں نہیں ٹھہرے گی اور لازماً بات آگے بڑھے گی. چنانچہ وہ سلسلہ تھا جو پھر اس کے بعد جاری ہوا اور وہ بات آگے بڑھ کر صرف جماعت احمدیہ کے متعلق آگے نہیں بڑھی بلکہ ساری قوم کے لیے آگے بڑھی. اور یہ جو شریعت بل اور شرعی عدالتیں اور یہ تفریق کے سلسلے، یہ مہاجر مسلمان پاکستانی اور یہ غیر مہاجر پاکستانی، یہ پنجابی پاکستانی اور یہ سندھی پاکستانی، یہ افغان پاکستانی مہاجر بن کے جو آیا ہے اور یہ پٹھان پاکستانی جو پہلے سے یہاں بستا ہے، کہ جتنے تفریق کے سلسلے تھے یہ دراصل اسی وقت سے بنیادی طور پر قائم ہو چکے تھے، یعنی بیج کے طور پر بوئے جا چکے تھے. اس سارے تجربے سے گزر کے 11 سال کے دکھ اٹھا کر کئی قسم کے خطرناک اور صبر آزما مراحل سے نکل کر یہ لوگ جو آج حکومت پر قابض ہوئے ہیں، ان کی استطاعت دیکھیں کہ ان سب باتوں کو بھولنے کی استطاعت رکھتے ہیں، ان سب باتوں کو فراموش کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن یہ طاقت نہیں رکھتے کہ اپنی ناک سے آگے دیکھ سکے. نہ ماضی میں دیکھ سکتے ہیں نہ مستقبل میں دیکھ سکتے ہیں. ان باتوں میں نہیں دیکھ سکتے جن باتوں میں ان کا ذاتی مفاد نہ ہو، اور اگر ذاتی مفاد ناک کی حد پر جا کے ٹھہر جائے گا تو پھر آگے نہیں دیکھیں گے. اس لیے ضروری نہیں ہوا کرتا کہ ہر نظر کی بیماری بعین ہی انسان کی اقتصادی اور سیاسی بیماریوں سے 100% مشابہ ہو. بعین ہی مشابہ یہ نہیں ہوا کرتا. مثالیں دی جاتی ہیں، بعض تھوڑی صادق آتی ہیں، بعض زیادہ صادق آتی ہیں. تو یہ جو نظر کی کمزوری ہے اس کا خود غرضی سے تعلق ہے دراصل.
اور جہاں سیاست خود غرض ہو جائے وہاں اگر یہ بیماری بڑھ جائے تو اس کے نتیجے میں کوتاہ نظری پیدا ہوتی ہے، جو ایک خاص مخصوص قسم کی کوتاہ نظری ہے۔ بعض پہلوؤں سے سیاستدان سینکڑوں سال کی بات دیکھ سکتے ہیں، ہزاروں سال کی تاریخ سے سبق لے سکتے ہیں، اس لیے بے وقوف نہیں ہیں، بیمار ہیں بیچارے۔ ایک بنیادی طور پر اخلاقی کمزوری کو برداشت کر لیا گیا ہے، اور خود غرضی کے غلام بننے کے نتیجے میں جو اس کے طبعی عوارض ہیں وہ ان کو لاحق ہو رہے ہیں۔ اس لیے ان کو تجزیہ کر کے دکھانا چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ یہ رستہ درست نہیں ہے، غلط ہے۔ تم جن رستوں سے گزر کے آئے ہو وہاں یہ موڑ پہلے بھی آئے تھے، پہلے بھی تو تم نے غلط قدم اٹھائے تھے، پہلے بھی تو ان کے غلط نتیجے دیکھ چکے ہو۔ اگر تمہاری یادداشت چھوٹی ہے، اگر تمہاری نظر پختہ ہے تو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، ہم تمہیں دکھا رہے ہیں کہ ایسے واقعات پہلے گزر چکے ہیں، اور آئندہ بھی اگر تم وہ غلطیاں کرو گے جو پہلے کر چکے ہو تو ویسے ہی نتیجے دیکھو گے جو پہلے دیکھ چکے ہو، اور اس قانون قدرت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ بات ہے جو سمجھانے والی ہے، اور اس کے لیے جماعت کو محنت کرنی چاہیے، اور ان کو یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں اور ہر ایک کی کمزوریوں سے باخبر ہیں۔ ہم جانتے ہیں تم میں سے اکثر ایسے ہیں جن کی نیتیں ٹھیک ہیں، اس لیے تم اگر ہمیں آج قربان کر سکتے ہو اپنی مفاد کی خاطر تو مجبور ہو کے کر رہے ہو، ہمیں یہی احساس ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم جانتے ہیں کہ اس قربانی کے بعد تمہاری قربانی کا وقت بھی آنے والا ہے، اس لیے ہم تمہیں متنبہ کرتے ہیں، جس چھری کو تم آج ہماری گردن پر چلنے کی اجازت دو گی، خدا کی قسم وہ چھری ضرور تمہاری گردن پہ چلائی جائے گی۔ یہ وہ تقدیر ہے جس سے تم تبدیل نہیں کر سکتے، اور کبھی کسی نے تبدیل نہیں کی۔ لیکن ہماری گردن کی حفاظت کی خدا نے ضمانت دی ہے۔ چھری چل تو سکتی ہے مگر اس گردن کو تن سے جدا نہیں کر سکتی۔ پہلے بھی ہزاروں مرتبہ یہ چھریاں چلائی گئی ہیں اور آزمائش ہم پر گزر چکی ہے، مگر تیز سے تیز چھری نے بھی جماعت کے سر کو جماعت کے تن سے جدا نہیں کیا۔ نہ پہلے کر سکے تھے، نہ آج کر سکتے ہو، نہ کل کر سکو گے۔ مگر جن چھریوں کو تم نے اجازت دی، اور اگر تم نے اجازت دی، وہ جب تمہارے اوپر چلائی جائیں گی تو گہرے وار کریں گی اور گہرے زخم چھوڑیں گی، اور ہو سکتا ہے تمہاری بقا کے وجود کو ہی خطرے میں ڈال دیں، تمہارے وجود کی بقا کو ہی خطرے میں ڈال دیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے۔ ہم جانتے ہیں تمہیں بہت اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں اگر وہ باصول رہیں تو سیاست ہی میں نہیں، انسانی شرافت کی تاریخ میں بھی ہمیشہ کی زندگی پا جائیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ تم وہ نہیں ہو جو بار بار موقع دیے جاتے ہو، اور ایسے زیادہ آدمی ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اس لیے اس تاریخی موقع کو ضائع نہ کرو، اور اپنے اور قوم کے فائدے کے بجائے اپنے اور قوم کے نقصان میں تبدیل نہ کرو۔ جہاں تک ہماری ذات کا تعلق ہے، ہم یقین اور کامل یقین رکھتے ہیں کہ وہ خدا جس نے پہلے ہمیں کبھی نہیں چھوڑا، آج بھی ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ ہمارا توکل تم پر نہیں ہے، ہمارا توکل کائنات کے مالک اور خالق خدا پر ہے، اور وہی ہے جس نے ہمیشہ ہمارے توکل کی عزت اور بھرم رکھا ہے، اور کبھی بھی ہماری توقعات کو ٹھوکر نہیں لگائی۔ اس لیے میں پاکستان کے ان احمدیوں کو بھی مخاطب اور متنبہ کرتا ہوں جو چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کے نتیجے میں لمبی چھلانگیں لگانے لگتے ہیں۔ پہلے بھی میں نے آپ کو متنبہ کیا تھا، اس وقت یہ حالات ابھی ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ اب میں آپ کو دوبارہ متنبہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی توقعات کو اور اپنی امیدوں کو دنیاوی تبدیلیوں سے وابستہ کر لیا تو پھر آپ کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اگر اندھیروں میں بھی آپ نے خدا کے نور سے دیکھنے کی عادت ڈالی، اگر ہر قسم کے خطرات میں بھی آپ نے اپنی یقین کو آنچ نہ آنے دی کہ وہ خدا جو کل ہمارے ساتھ تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا اور کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا،
तो फिर दुनिया की कोई मुसीबत आपका कुछ बिगाड़ नहीं सके। हालात जरूर तब्दील होंगे, क्योंकि खुदा का वादा है ये हालात तब्दील किए जाएंगे, लेकिन आपको तब्दील नहीं होना। अगर आप तब्दील हो गए और खुदा के ताल्लुक को तोड़ दिया तो फिर हालात आपके लिए कभी तब्दील नहीं किए जाएंगे। इसलिए मवाहिद बनो और खुदा पर अपना तवक्कुल रखो, बासूल रहो और कौम को उसूलों पर कायम रहने की तलकीन करो, उनको समझाओ, उनको अपनी अक्लों का नूर अता करो, उनको दिखाओ कि कौन सी राहें चलने की राहें हैं और कौन सी राहें छोड़ने की राहें। फिर देखो कि खुदा का फजल तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। आखिर पर मैं हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का इक़्तिबास आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये वो इमाम है जिससे आपने ताल्लुक़ बांधा है। दुआ करें कि अल्लाह ताला इस ताल्लुक़ का मुस्तहिक़ भी बनाए। आप फरमाते हैं, सादिक तो इब्तलाओं के वक्त भी साबित कदम रहते हैं और वो जानते हैं कि आखिर खुदा हमारा ही हामी होगा। और ये आजिज़ अगरचे ऐसे कामिल दोस्तों के वजूद से खुदा ताला का शुक्र करता है, लेकिन बावजूद इसके ये भी ईमान है कि अगरचे एक फर्द भी साथ न रहे और सब छोड़ छाड़ कर अपना अपना राह लें, तब भी मुझे कुछ खौफ नहीं। मैं जानता हूं कि खुदा ताला मेरे साथ है। अगर मैं पीसा जाऊं और कुचला जाऊं और एक जर्रे से भी हकीरतर हो जाऊं और हर एक तरफ से ईजा और गाली और लानत देखूं, तब भी मैं आखिर फतयाब रहूंगा। मुझको कोई नहीं जानता मगर वो जो मेरे साथ है। मैं हरगिज़ ज़ाया नहीं हो सकता। मुझसे पहले कौन सादिक ज़ाया हुआ जो मैं ज़ाया हो जाऊंगा? मुझसे पहले कौन सादिक ज़ाया हुआ जो मैं ज़ाया हो जाऊंगा? किस सच्चे वफादार को खुदा ने जिल्लत के साथ हलाक कर दिया जो मुझे ज़ाया कर देगा? यकीनन याद रखो और कान खोल कर सुनो कि मेरी रूह हलाक होने वाली नहीं और मेरी सरिश्त में नाकामी का खमीर नहीं है। मेरी रूह हलाक होने वाली रूह नहीं और मेरी सरिश्त में नाकामी का खमीर नहीं। मुझे वो हिम्मत और सिद्क बख्शा गया है जिसके आगे पहाड़ हेज। मैं किसी की परवाह नहीं रखता। मैं अकेला था और अकेला रहने पर नाराज नहीं। मैं अकेला था और अकेला रहने पर नाराज नहीं। क्या खुदा मुझे छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेगा। क्या वो मुझे ज़ाया कर देगा? कभी ज़ाया नहीं करेगा। खुदा अपने बंदे को हर मैदान में फतह देगा। मैं उसके साथ, वो मेरे साथ है। कोई चीज हमारा पैबंद तोड़ नहीं सकती। और मुझे उसकी इज्जत और जलाल की कसम है कि मुझे दुनिया और आखिरत में इससे ज्यादा कोई चीज भी प्यारी नहीं कि उसके दीन की अजमत जाहिर हो, उसका जलाल चमके और उसका बोलबाला हो। किसी इब्तला से उसके फजल के साथ मुझे खौफ नहीं, अगरचे एक इब्तला नहीं, करोड़ इब्तलाओं के मैदान में और दुखों के जंगल में मुझे ताकत दी गई। इब्तलाओं के मैदान में और दुखों के जंगल में मुझे ताकत दी गई है। मन्ना आनस्तम के रोज़े जंग दीनी पुश्ते मन आमनम कांदर में आ कादर में आने खाको खूं भी सरे। मैं हरगिज वो नहीं हूं कि जंग के रोज तुम मेरी पीठ देख सको। हां, मैं वो जरूर हूं कि जब ताकत से मामला बढ़ जाएगा तो खाको खून में लिथड़ा हुआ मेरा सर तो देखोगे, मगर भागते हुए कि मेरी पीठ कभी नहीं देख सकोगे। बस अगर कोई मेरे कदम पर नहीं चलना चाहता तो मुझसे अलग हो जाए। मुझे क्या मालूम है कि अभी कौन कौन से हौलनाक जंगल और पुरखार वादियां दरपेश हैं जिनको मैंने तय करना है। और जिन लोगों के नाजुक पैर हैं वो क्यों मेरे साथ मुसीबत उठाते हैं? जो मेरे हैं वो मुझसे जुदा नहीं हो सकते, ना मुसीबत से, ना लोगों के सब व शतम से, ना आसमानी इब्तलाओं और आजमाइशों से। और जो मेरे नहीं वो अबस दोस्ती का दम भरते हैं।
اور جو میرے نہیں وہ ابس دوستی کا دم مارتے ہیں، کیونکہ وہ عنقریب الگ کیے جائیں گے اور ان کا پچھلا حال ان کے پہلے سے بدتر ہوگا۔ کیا ہم زلزلوں سے ڈر سکتے ہیں؟ کیا ہم خدا تعالیٰ کی راہ میں ابتلاؤں سے خوفناک ہو جائیں گے؟ کیا ہم اپنے پیارے خدا کی کسی آزمائش سے جدا ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے، مگر محض اس کے فضل اور رحمت سے۔ بس جو جدا ہونے والے ہیں جدا ہو جائیں، ان کو وداع کا سلام۔ لیکن یاد رکھیں کہ بدظنی اور قطع تعلق کے بعد اگر کسی وقت جھکیں تو اس جھکنے کی عند اللہ ایسی عزت نہیں ہوگی جو وفادار لوگ عزت پاتے ہیں، کیونکہ بدظنی اور غداری کا داغ بہت ہی برا داغ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں بدظنی اور غداری کے داغ سے ہمیشہ بچائے اور اس امام کے ساتھ پیوستہ رکھے، ہمارا ہر تعلق اس امام کے ساتھ قائم رکھے اور اس امام کے عزم و حوصلے کا شایان نشان بنائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر